سنیں گے؟ حسین کے بچپن کا واقعہ ہے، جب حسین گہوارے میں ہوتے تھے۔ ایک دن شہزادی فاطمہ زہرا نے حسین کو نہلا دھلا کے گہوارے میں لٹایا اور گھر کا کام کرنے لگی۔ شہزادی گھر کا کام بھی کرتی جاتی ہے اور نظر اٹھا کر بار بار حسین کے گہوارے کو بھی دیکھتی جاتی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے جو گہوارے کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ حسین گہوارے میں نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا تڑپ اٹھی، بے چین ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ میرا حسین کہاں چلا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ روتے روتے اسی عالم میں پیغمبر اسلام کی خدمت میں جب رسول نے بیٹی کو روتا ہوا دیکھا، تعظیم میں کھڑے ہو گئے، کہا بیٹی ابھی تیرا بابا زندہ ہے، یہ آنکھوں میں آنسو کیسے، یہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا میں کیوں کر نہ روں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے حسین کو گہوارے میں لٹایا تھا، گھر کا کام کر رہی تھی، لیکن جب اچانک گہوارے کی طرف دیکھا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرا حسین گہوارے میں نہیں ہے۔ بابا مجھے بتائیں میرا حسین کہاں ہے، میرے حسین کو کون لے گیا؟ شہزادی کا رونا، فوراً اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا کے اللہ رسول کو پیغام دے دو اور فاطمہ سے کہہ دو کہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، حسین ہمارے پاس ہے۔ جبریل نازل ہوئے، کہا اللہ کے رسول اپنی بیٹی سے کہہ دے کہ گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو، حسین ہم فرشتوں کے پاس ہیں۔ کیوں؟ فرشتوں نے حسین کی زیارت کی خواہش کی تھی تو میں حسین کو لے کر فرشتوں کے درمیان گیا تھا۔ آپ شہزادی سے کہیں گھر جائیں، جھولے میں آپ شہزادی کو حسین ملے گا۔ جیسے ہی شہزادی پلٹی گھر آئیں، دیکھا کہ گہوارے میں حسین لیٹا ہوا ہے اور گہوارہ خود بخود ہل رہا ہے۔ میں کہوں گا اے شہزادی تھوڑی دیر کے لیے آپ کا لال حسین آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تو آپ پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی، روتے روتے رسول کی خدمت میں پہنچ گئی۔ اے میری شہزادی ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، آپ کا وہی حسین ہے، حسین کا جسم نازنی ہے اور حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، کوئی نہیں جو آپ کے حسین کو سب میں اسما سے بچائے۔ ارے ایک مجبور بیٹی ہے جو کبھی مدینے کا رخ کرتی ہے، کبھی جنت البقیع کا رخ کرتی ہے، کبھی نجف کا رخ کر کے آپ بابا علی کو بلاتی ہے، اے بابا آئیے، اے مادر گرامی آئیے، اے نانا آئیے، آپ کے لال حسین کے جسم پر کربلا کے میدان میں گھوڑے دوڑ رہے ہیں۔ اے مادر گرامی آپ کے حسین کا جسم نازنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے۔ اے عزادارو کوئی نہیں جو زینب کی فریاد کو پہنچتا۔ تاریخ نے لکھا کہ اسی اثنا میں حسین کی 4 برس کی پیاسی بچی جس کا نام سکینہ تھا خیمے سے اس عالم میں نکلی کہ بچی کے سر پر قرآن ہے، سر پر قرآن رکھے۔ حسین کی یہ پیاسی بچی تنہا کربلا کے میدان میں ادھر ادھر پھر رہی ہے، پھرتی بھی جا رہی ہے، فریاد کرتی جا رہی ہے، اے ظالموں ارے تم نے میرے بابا کو شہید کر دیا، میرے بابا پر تیر چلائے، میرے بابا پر تلواریں چلائی، میرے بابا کو پتھر مارے، میرے بابا کے جسم کو زخمی کیا۔ اب خدا کے لیے میرے بابا کے جسم پر گھوڑے نہ دوڑاؤ۔ ارے کم از کم میرے سونے کے لیے وہ جگہ جہاں میں سوتی تھی یعنی میرے بابا کا سینہ کم از کم چھوڑ دو۔ لیکن اے عزادارو کوئی نہیں تھا جو حسین کی پیاسی بچی کی فریاد کو پہنچتا۔ صرف یہی نہیں، فریاد کرتی ہوئی بچی پر شمع ملعون نے آگے بڑھ کے تازیانہ برسانا شروع کیا، منہ پر تماشے مارنے لگا۔ کوئی نہیں جو بچی کو ظالم کے ظلم سے بچائے۔ اور ایک مجبور پھوپھی تھی، طلب کر آگے بڑھی، سکینہ کو سینے سے لگا لیا، اے میری بیٹی فریاد نہ کر، اب تیری فریاد کو سننے کے لیے نہ تیرا بابا ہے، نہ تیرا چچا عباس ہے، نہ تیرا بھیا علی اکبر ہے۔ اے میری بیٹی صبر کر لے، فریاد